حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قربانی ہے، کیوں دی ہے قربانی پتہ ہے؟ بی بی زینب نے کہا اپنے بھائی سے کہ بھائی سارے مدینے میں لوگوں نے روکا، آپ مت جائیے، آپ نہیں رکے۔ بھائی مکے میں ہم لوگ رہے، لوگوں نے روکا، آپ مت جائیے، آپ نہیں رکے۔ اب کربلا کے میدان میں پہنچ گئے، سامنے دشمن کھڑا ہے، آپ نے کیوں سب کا مشورہ نہیں مانا؟ فرمایا بہنا مجھے ایک رات کو اپنے نانا پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور انہوں نے کہا بیٹا آ جا، میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، اور یاد رکھ سارے اس کے آگے جھک جائیں، یزید کے آگے، اگر سارے اس ظالم کی ظلم کو قبول کر لیں تو تو کبھی قبول نہ کرنا، بیٹا تیری قربانی قیامت تک مثال بنے گی کہ تعداد کے ساتھ انصاف نہیں ناپا جاتا۔ ظالموں کی گنتی اگر زیادہ ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انصاف کے تقاضے بدل دیے جائیں گے۔ تبھی تو تاریخ کہتی ہے کہ یزید تھا، امام حسین ہیں، حسین کل بھی زندہ تھے، حسین آج بھی زندہ ہیں، حسین قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اللہ نے خود فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا جنہوں نے اللہ کے راستے میں شہادت دے دی وہ تو زندہ ہیں، قیامت تک انہوں نے زندہ رہنا ہے۔ تو یہ محرم کا جو دن ہے آپ نے کیا سمجھا؟ حلوہ کھانے کا دن ہے، شور مچانے کا دن ہے، زیادتی کرنے کا کوئی دن ہے؟ یہ رونے پیٹنے کا دن ہے۔ یوم عاشورہ کا دن میں نے آپ کو پہلے کہا کہ پہلے ہی بڑی عزت و مالا تھا کہ اس دن دنیا بنائی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس دن کے اوپر سب کچھ قائم فرمایا، لیکن عزت اس کی اور اس لیے بڑھ گئی کہ اسی دن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ تو یہ دن کیوں بنا؟ یہ دن اس لیے بنا کہ بزدلوں کو یہ بتا دیں کہ دنیا میں تذکرہ صرف بہادروں کا ہوتا ہے۔ یہ دن اس لیے بنا کہ ظالموں کو بتا دے کہ ظلم کی طاقت کے آگے حق ماننے والے لوگ قیامت تک کھڑے رہیں گے، ظلم کو تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ دن اس لیے بنا ہے کہ جھوٹ کی جتنی مرضی طاقت بن جائے لیکن آواز صرف کائنات میں سچائی کی سنائی دے گی۔ یہ دن اس لیے بنا ہے کہ تخت پر بیٹھنے کے بعد حکومت خواہ کچھ کہتی رہے لیکن انصاف کے لیے بولنے والے لوگوں کی صدا قیامت تک سنائی دیتی رہے گی۔ یہ دن اس لیے بنا تاکہ لوگوں کو یہ بتایا جا سکے کہ جب بھائی کھڑے ہو کے قربانی دیتے ہیں تو کندھے سے کندھا ملا کے اپنی جان نچھاور کرتے ہیں۔ یہ دن اس لیے بنا کہ رزق کی تنگی، پانی کی بندش، دھوپ کی تپش، فوجوں کا اجتماع اہل حق کے حوصلوں کو نہیں توڑ سکتا۔ یہ دن اس لیے قیامت تک کے لوگوں کے لیے مثال بنا۔ گاندھی جی نے بھی لکھا اپنی کتاب میں کہ میں بہت دیر سوچتا رہا کہ انگریز کی طاقت تو بہت بڑی ہے، اس طاقت کے خلاف لڑا جائے یا نہ لڑا جائے۔ کہتا پھر جب امام حسین کے واقعات پڑھے، جب یہ دیکھا کہ ایک طرف 72 ہیں، ایک طرف 22,000 ہیں، جب دیکھا کہ ایک طرف پورا خلافت ہے، دوسری طرف صرف 72 افراد کھڑے ہوئے ہیں، تو پتہ یہ لگا کہ امام حسین نے تو درس دیا ہے قیامت تک لوگوں کو کہ اگر کوئی پاور سب سے زیادہ بھی ہو تم اپنی سچائی کے اوپر قائم رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے یاد رکھیں، جن لوگوں کو محرم منانا ہے نا بھائی، جن لوگوں کو شوق ہے محرم منانے کا، تو پہلے تو جدید ٹیکنالوجی کے تحت اگر ان کے موبائل میں نچنیاں ناچ رہی ہے، ان کے موبائل کی بروسر ہسٹری یہ کہتی ہے کہ وہ ناپاک ہے، تو ان کو ابھی یہ حق حاصل نہیں ہوا کہ وہ مولا
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا نام لے کے سڑکوں کے اوپر ادھم مچاتے پھرے. نہیں نہیں نہیں، پہلے ان کو توبہ کرنی ہوگی. میں ایک بات کہا کرتا ہوں اکثر، میں کہا اجمیر شریف جانا کوئی بری بات نہیں ہے. لوگ کی بڑے فتوے لاتے رہتے ایک دوسرے نو، ہم فتووں والے مولوی نہیں. میں نے کہا کہ جائیے شوق سے، لیکن وہاں سے لوٹ کے آنے کے بعد بھی ٹھگی مارتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، تو پہلے اللہ اور اس کے رسول کے مجرم تھے، اب خواجہ معین الدین چشتی کے بھی مجرم ہو. لگاؤ نا نعرہ زور سے، کون کہتا ہے نہ لگاؤ؟ علی جس کے مولا نہیں ہے پھر اس کا کوئی مولا نہیں. محمد رسول اللہ نے خود فرمایا جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے. کون کہتا ہے کہ نہ نعرہ لگاؤ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا؟ لیکن نعرہ لگانے سے پہلے اپنے دل کو پاک کرو، کیونکہ یہ ذکر اہل بیت ہے، یہ شرابیوں کے منہ پر نہیں آ سکتا. یہ سیدہ آمنہ کے بیٹوں کا تذکرہ ہے، یہ ناچ کے نہیں بیان کیا جا سکتا. میدان کربلا کی شجاعت کی داستان ہے. یہ چاندی کے چند سکوں کی خاطر فروخت نہیں کی جا سکتی. جو آج بھی ظلم کے سامنے سرنگوں ہیں، وہ خواہ جتنا مرضی تماشا کر لے، قیامت والے دن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا شفاعت انہی کی کریں گے جنہوں نے امام حسین کی روایت پہ عمل کیا ہوگا. جو حسین کی روایت پہ عمل نہیں کرتے وہ جنت کے حقدار نہیں ہو سکتے. تو بس ان دنوں کے اندر کوشش کیجئے کہ اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے، اپنے کردار کو اچھا بنانا ہے. ظالم کا ساتھ نہیں دینا، چاہے ظلم کہیں ہو رہا ہو، گھر میں ہو رہا ہو، پنچایت میں ہو رہا ہو، پڑوسی کے ساتھ ہو رہا ہو، محلے میں ہو رہا ہو، شہر میں ہو رہا ہو، ظلم کا ساتھ نہیں دینا ہے. جو لوگ ظالم کے حق میں چپ ہو جاتے ہیں وہ حسینی نہیں ہیں. یہ جو دن چل رہے محرم کے، 2 محرم سے لے کے 10 محرم تک، آپ کو کیا پتا، ہمیں کیا اندازہ ہو سکتا ہے یہ دن میدان کربلا میں اہل بیت نے گزارے ہیں. ان دنوں میں انہوں نے بھوکے پیاسے رہ کے رسول اللہ کے دین کی حفاظت کی ہے. یہ وہ دن ہیں جن کی وجہ سے آج یہ دین ہم تک پہنچا ہے. وہ شہادت اگر اس دن نہ ہوتی، امام حسین اپنے اولاد کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ اگر نہ ڈٹتے، تو کون تھا جو قیامت تک ان مساجد کو ایسے قائم رکھ سکتا جو آج ہیں؟ ورنہ جو بادشاہ بیٹھتا وہ کہتا کہ دین تو میرے مطابق چلے گا. سیدنا امام حسین کی شہادت نے بتا دیا کہ آج بھی دین میرے نانا محمد رسول اللہ کے مطابق چلے گا، اور قیامت تک یہ دین محمد رسول اللہ کے مطابق ہی چلتا رہے گا. تو محرم اس طرح منائیے کہ اپنے دل کو برائیوں سے پاک کیجئے. محرم اس طرح منائیے کہ کسی گرتے ہوئے کو اٹھا کے اپنے کندھے کے ساتھ لگا لیجئے. محرم اس طرح منائیے کہ کسی روتے ہوئے کو ہنسا دیجئے. محرم ایسے نہ منائیے کہ آپ کے نکلنے سے دوسروں کو ڈر لگنے لگے. محرم ایسے نہ منائیے کہ جس میں نمازیں قضا ہو جائیں. ایسے نہ منائیے جس میں بربادی کر دی جائے. وہ ایسے منائیے کہ روتے ہوئے لوگ ہنس پڑیں، لوگ کہیں کہ واقعی کوئی تبدیلی آئی. کیوں آئی؟ کہ آج تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہے، ہم وہ کام کر رہے ہیں جو امام حسین نے کیے. تو یہ دن بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور استغفار کے دن ہیں، درود پاک پڑھنے کے دن ہیں، اہل بیت کے آگے، اہل بیت کے ساتھ وفاداری کا حلف دہرانے کے دن ہیں. اور اب وفاداری کا عہد جو ہے نا وہ دل سے دہرایا جاتا ہے، ورنہ جن بدبختوں نے، جن جہنمیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور ان کی اولاد کو شہید کیا، حضرات صحابہ کرام کی اولادوں کو شہید کیا، وہ بھی بدبخت نماز کے اندر درود شریف پڑھتے تھے. جب تک دل مسلمان نہ ہو جائے تب تک بات نہیں بنتی. تو محرم منائیں اس کے پورے جاہ و جلال کے ساتھ،
محرم منائیے، جو اس کی روایتیں ہیں اس کے ساتھ محرم منائیں، ظلم کے خلاف سچائی کا پرچم بلند کر کے محرم منائیے، کسی مظلوم کا ساتھ دے کے محرم منائیے، کسی دکھی دل کو خوش کر کے محرم منائیے، کسی ناراضگیوں کو دور کر کے محرم منائیے، ویران مسجدوں کو آباد کر کے۔ آپ جب اس طریقے سے محرم منائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ آپ کے ساتھ آ جائے گی۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔